السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کے تعلق سے سوالات آنے شروع ہو چکے ہیں۔ پہلا سوال تو عام طور سے یہی ہے کہ شب برات کب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شب برات 13 فروری جمعرات کا دن پورا گزرنے کے بعد جو رات آئے گی وہ شب برات ہے۔ اگلا دن جو ہوگا 14 فروری جمعہ کا دن وہ دن ہے جس دن روزہ رکھا جائے گا۔ یہ پہلے سوال کا جواب ہوا۔ دوسرا سوال یہ کہ شب برات پر یہ جو چیزیں کی جاتی ہیں کھانے پکانے کی، حلوہ، زردہ وغیرہ، اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ ایک اضافہ ہے جو دین میں کیا گیا ہے، اس لیے ہمیں اس سے مکمل طور پر پرہیز کرنا ہے، بچنا ہے۔ پھر یہ کہ نئے کپڑے پہننا، نئے کپڑے بھی ہمیں نہیں پہننے ہیں، کیونکہ یہ کوئی تہوار نہیں ہے، یہ کوئی فیسٹیول نہیں ہے، یہ کوئی اسلامک ایسا دن نہیں ہے جو فیسٹیول اور تہوار مقرر کیا گیا ہو۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں، زمین پیدا کی، اور زمین میں کون سی چیزیں مقدس ہیں وہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر بتائی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینے پیدا کیے، ان 12 مہینوں میں کون سے مہینے کو فضیلت حاصل ہے اللہ نے وہ بتایا۔ رمضان کی فضیلت اللہ نے بتائی، رمضان میں ایک رات شب قدر، اس کی فضیلت اللہ نے بتائی۔ لیکن یہ سب چیزیں کہ اس کو شب برات کو تہوار بنا لیا جائے اور اس دن نئے کپڑے پہنے جائیں، حلوے وغیرہ بنائے جائیں، یہ بالکل دین کے اندر اضافہ ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ اگلی چیز، قبرستان جانا۔ دیکھیے، قبرستان جانے کے تعلق سے ترمذی شریف کے اندر ایک روایت ملتی ہے 739 نمبر کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے، چپ چاپ اور زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان گئے، اور اس حدیث میں جس میں قبرستان کا ذکر ہے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں قبیلہ کلب، ایک قبیلہ تھا جو بکریاں پالا کرتا تھا، اس قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں اس رات میں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لیکن شب برات پر قبرستان جانا اور ٹولی بنا کر کے جانا وہ تو غلط ہے ہی، لیکن تنہا بھی اگر جاتے ہیں، اکیلے بھی اگر جاتے ہیں تو وہاں پر ایک بھیڑ اکٹھا ہو جاتی ہے، جم جاتی ہے، اور ایک عجیب سا ماحول ہو جاتا ہے، ایسا لگنے لگتا ہے جیسا کہ شب برات پر قبرستان جانا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ نہ جانے پر پچھتاتے ہیں، اگلے دن ان کو افسوس ہوتا ہے، اور جو نہیں جاتے ان کو لعن طعن کرتے ہیں۔ یہ بالکل سراسر غلط ہے، بلکہ نہ جایا جائے تو بہتر ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ جائیں گے تو سب یہی سوچ کر کے جائیں گے کہ جانا چاہیے، اور پھر وہاں پر بھیڑ اکٹھا ہوگی۔ اب بات یہ آتی ہے کہ اس دن ہمیں کون سا عمل کرنا چاہیے اور کون سا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے، صرف عبادت، اور عبادت بھی ایسی عبادت جس عبادت کو کرنے کے بعد ہم فجر کی نماز پڑھ سکیں۔ ایسا نہیں کہ ہم نے عبادت پوری رات کی نفلیں پڑھی اور صبح کو فجر کی نماز ہم نے چھوڑ دی۔ اس سے بہتر یہ تھا کہ ہم پوری رات سو لیتے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتے۔ وہ تو بالکل غلط ہو جاتا ہے کہ پوری رات جاگ رہے ہیں اور ادھر ادھر گھومتے پھر رہے ہیں اور گاڑیاں دوڑا رہے ہیں۔ اس کا تو سراسر غلط ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ تو ہر کوئی اس بات کو مانے گا۔ اب آخر میں جو اصل بات ہے اور مین بات ہے وہ یہ ہے کہ شب برات کا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جس کو بے حد ضروری اور فرض سمجھا جائے، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ قبرستان جانا ہو۔ یہ 2-3 چیزیں جو میں نے ذکر کی ہیں جو کرنی ہوتی ہے شب برات میں، جو کی جا سکتی ہیں، ان کا بھی کرنا ضروری نہیں ہے۔ یعنی ان کام کو نہ کرنے والا گنہگار نہیں ہوگا، کر لے گا تو اچھی بات ہے، ثواب ملے گا، لیکن نہ کرنے والے کو گناہ نہیں ملے گا۔ اور بدعات جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں کہ نئے کپڑے پہننا، حلوہ بنانا وغیرہ وغیرہ، اس کا تو کوئی وجود نہیں ہے، نہ کوئی ثبوت ہے، اس لیے اس سے ہمیں بچنا ہے۔ یہ شب برات کے تعلق سے کچھ گفتگو تھی جو ہم نے آپ کے سامنے کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرما دے اور صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔